اگر مقامات اہل بیت اطہار، مقامات ائمہ اطہار کو دیکھنا چاہتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھیں، آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کے مقامات کیا کیا ہے۔ چند احکام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ عقائد میں زیادہ روی، افراط کے حوالے سے۔ کبھی کبھی انسان اپنے عقائد میں زیادہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی خدا کے بارے میں، کبھی انبیاء کے بارے میں، کبھی اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار کے سلسلے میں زیادہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیغمبران الہی اور ائمہ معصومین، ان کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اگر آپ پیغمبر اسلام میں اور اہل بیت اطہار میں آپ سے اگر پوچھیں کہ بھئی ان کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، ان کے اندر جو کمال ہے وہ کیا ہے، وہ ایک کلمہ ہے اور وہ ہے بندگی، عبدیت۔ انہیں سب سے بڑا فخر بندے خدا ہونے پہ تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ خدا بند متعال نے پیغمبر اسلام کو جو سب سے بڑا عہدہ دیا ہے وہ بندگی کا ہے، کہ پیغمبر اسلام کو کہا کہ یہ بندہ محض خدا ہے، لہذا واحد پیغمبر اسلام کے لیے عبد استعمال ہوا ہے، جہاں نام استعمال نہیں کیا خدا متعال نے، صرف کہا عبد۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پیغمبر اسلام عبدیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ باقی انبیاء کے لیے جو ہے عبودیت کا، جو ہے عبدیت کا استعمال کیا تو نام بھی ساتھ لیا ہے خدا متعال نے، عبدہ زکریا، بندہ خدا زکریا مثلا۔ اسی طرح باقی انبیاء کا، پیغمبر اسلام کے لیے صرف عبد، نام نہیں لیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، خدا متعال نے جو ہے پاک و منزہ ہے وہ خدا جس نے سیر کرایا رات کو اپنے بندے کو، نام نہیں لیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، خدا متعال نے وحی بھیجی اپنے بندے پر، نام نہیں لیا۔ یہ جو ہے پیغمبر اسلام کے لیے۔ اور جب کلمہ شہادت رسالت کی بات آئی تو وہاں پر بھی یہی لازمی قرار دیا نماز گزاروں کے لیے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، کوئی اور مقام ذکر نہیں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کا بندہ ہے، وہ رسول، اور اس کا رسول ہے۔ یہ سب سے بڑے، تو ائمہ اطہار کے لیے بھی، پیغمبر اسلام کے لیے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بندے خدا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت ان کی یہ ہے، اور ان کا افتخار بھی یہی تھا۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا وَكَفَى بِي عِزًّا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن أَكُونَ لَكَ عَبْدًا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو یہ عبدیت۔ اب اگر انسان اس بندگی میں کہ وہ لوگ بندے خدا ہیں، خدا ان تعالیٰ، اگر اس کو بڑھا لیا، انہیں خدا کی صفات میں شریک کر دیا، ذات خدا میں شریک کر دیا، تو یہ غلو ہے، یہ حرام ہے۔ انہیں اگر ان کے مقامات سے ہم نے اٹھا دیا، ان کو اپنے مقامات پہ نہیں رکھا، تو اس سے بالاتر مثلا بندگی خدا سے اٹھا کر ان کو رب کی منزل پر بٹھا دیا، خدا کی منزل پر، یا شریک خدا قرار دیا، تو پھر ہم نے غلو کیا ہے، غلو حرام ہے، غالی نجس ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ غالی جو ائمہ اطہار کو شریک خدا سمجھتے ہیں، یا خدا سمجھتے ہیں یا شریک خدا سمجھتے ہیں،
رب سمجھتے ہیں، وہ غلو کرتے ہیں، بڑا لیتے ہیں ائمہ اطہار کے مقامات کو، تو پھر یہ غلو ہے اور غلو حرام ہے۔ حد بندگی سے اوپر نہیں اٹھانا چاہیے، اور لہذا بیانات غلو آمیز یہ حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا بیان خطابت میں، اشعار میں، نثر میں، نظم میں، کوئی بھی بیان دے آپ کہ جس میں غلو ہو، ائمہ اطہار کو بندگی سے اوپر اٹھایا ہو، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ خدا راضی، نہ اہل بیت اطہار اس پہ راضی ہیں، اور گناہ ہے، خداوند متعال کی نافرمانی ہے، اور غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اب یہ غلو مثلاً شعر کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، یا لکھیں یا بولیں، گفتار میں ہو، عمل میں ہو، یا تحریر میں، جس میں بھی ہو، غلو حرام ہے۔ آقا امیر المؤمنین کو، اہل بیت اطہار کو ان کی بندگی کے مقام سے اٹھا لیں، ان کو خدا کے ساتھ شامل کر دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا بیانات غلو آمیز حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب غلو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، یہ اس میں اہل بیت کے فضائل وہ نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت کا بیان کرنا، معجزات اہل بیت اطہار کا بیان کرنا، اور علم غیب کا بیان کرنا اہل بیت اطہار کے بارے میں، اور اسی طرح وہ جو کرامات، معجزات اہل بیت اطہار سے ظاہر ہوئے، انہیں بیان کرنا، یہ غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ خداوند متعال نے ان کو ایسے مقامات دیے ہوئے ہیں، انہیں کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، بہت سارے علوم انہیں دیے ہوئے ہیں، لہٰذا بہت سارے غیبی امور سے خداوند متعال نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ تو یہ اگر کچھ بیان کرتے ہیں تو اس میں غلو نہیں ہے، چونکہ یہ مقام بندگی سے خارج نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ذکر فضائل، ذکر معجزات، ذکر علم غیب و کرامات و معجزات معصوم علیہ السلام کے لیے غلو نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ یہ ہستیاں بندگی خدا کی وجہ سے ان مقامات پر پہنچے ہیں۔ بندہ خدا ہونے کی بنا پر پیغمبر اسلام کو رسالت ملی ہے، نبوت ملی ہے، بندہ خاص سے خدا ہونے کی وجہ سے بندہ ہے، اور بندگی میں بھی خاص الخاص ہیں۔ تو جو مقام بندگی میں ترقی کرے انہیں یہ سارے مقامات اور یہ فضائل مل جاتے ہیں۔ آقا امیر المؤمنین کے لیے، باقی ائمہ کے لیے اگر انہیں امامت ملی ہے، فضائل ملے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ خدا متعال کے خاص بندے ہیں یہ لوگ، تو اس وجہ سے۔ تیسری بات یہ کہ ذکر فضائل اور معجزات، علم غیب، کرامات، یہ وغیرہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو مستندات طریقوں سے بیان کرنا چاہیے، کتب معتبرہ سے بیان کرنا چاہیے، کہ کم از کم حد اقل کہیں نہ کہیں ان کی اسناد موجود ہوں۔ تو ضروری ہے کہ مستند طریقے سے بیان کریں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ مثلا ان کے فضائل ہم نے ایسی چیزوں سے بیان کیا جو اصلا معتبر نہیں ہے، تو وہ پھر جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے فضائل بیان کریں جس کے بارے میں نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی سند نہ ہو، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید نے بھی منع فرمایا ہے، خود اہل بیت اطہار نے بھی ہمیں منع فرمایا کہ ہمارے بارے میں غیر مستند باتیں نہ کریں۔ فضائل بھی، مستند فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو غیر مستند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس قدر اہل بیت اطہار کے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ مثلا زیارت جامعہ کبیرہ میں اہل بیت اطہار کا یہ شجرہ ہے، ان کا یہ معرفت نامہ ہے۔ اگر مقامات اہل بیت اطہار، مقامات ائمہ اطہار کو دیکھنا چاہتے ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھیں، آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت اطہار کے مقامات کیا کیا ہے۔ یہ کچھ باتیں عرض کی آپ کی خدمت میں اس حوالے سے۔